لیکن اسی آیت سے کچھ اور چیزیں ریلیٹڈ ہیں. کہا جاتا ہے کہ اسلام نے نکاح کی کوئی ایج مقرر نہیں کی، اور پھر وہ ساری چیزیں چلتی ہیں جس میں باقاعدہ یہ بھی فائنل کر دیا گیا ہے کہ وہ 5-6 سال کی عمر میں بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. ان کو جج کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. اب یہاں نکاح کا لفظ بھی ساتھ میں آیا کہ وہ ایج جو نکاح کی ہوتی ہے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے تب حوالے کرنا جب ان کے اندر اچھی پرکھ آ جائے، وہ اس عمر کو پہنچ جائیں. تو اصل میں نکاح کی عمر جو ہے وہ جب اپنے فائنینشیل افیئرس کو مینیج کرنے کے قابل ہو جائے وہ نکاح کی عمر ہوتی ہے. قرآن نے یہ بہت واضح کر کے بتایا ہے. فکس نہیں کی جا سکتی تھی، مقرر نہیں کی جا سکتی تھی. کسی کے لیے وہ ایج زیادہ ہوگی، کسی کے لیے وہ ایج کم ہوگی. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها. یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا سوائے اس کے کہ وہ ضروری ہو، احسن طریقہ ہو، اچھا ہو، اور ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو. اور ہم کسی نفس کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی کیپیبلٹی، صلاحیت سے زیادہ، طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. سورہ الانعام کی 6 سورت کی آیت نمبر 152، 152 سے درس آج کا شروع ہوا ہے. اور یہ بیان شروع ہوا تھا اس سے پچھلی آیت سے، لمبی آیت تھی 151، جہاں یہ فرمایا تھا کہ اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اب حلال حرام کی بات کھانے پینے کی تھی، اس میں بہت تم لوگ زیادتیاں کرتے ہو. اللہ نے جو حلال ٹھہرایا اسے حرام کر دیتے ہو. تو آؤ تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے اور کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں. یہاں کھانے پینے میں تو حرام کو حلال بنا دیتے ہو، کتنی ہی چیزوں کو جو اللہ نے حرام نہیں کی ہیں، اور جو چیزیں سچ مچ حرام ہیں انہیں حلال کر لیتے ہو، ان کی پابندی نہیں کرتے، اس کا خیال نہیں رکھتے. وہاں فرمایا تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ حرام یہ ہے کہ شرک مت کرنا، حرام یہ ہے کہ والدین کے ساتھ میں تم اچھا سلوک نہ کرو، حرام یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل کر دو اس وجہ سے کہ روزی میں تمہارے ساتھ میں کھائے گی، تمہاری کوئی اکانومی اس سے جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی. کسی کو سوائے حق کے کسی کی جان نہ لینا، یہ ہے حرام. تمہیں ان باتوں کی تاکید کی جاتی ہے. یہ تھی پچھلی آیت کہ اصل میں جو چیزیں واقعی حرام ہیں ان کی تم پرواہ نہیں کرتے، اور کھانے پینے کی چیزوں میں یہ لسٹیں بناتے ہو جو اللہ نے حرام نہیں کی تھی، ان سب کو جو انہیں حرام ٹھہراتے ہو. وہی سیریز چل رہی ہے اب کہ دیکھو کیا کیا چیزیں حرام ہیں جن کا تم خیال نہیں رکھتے. اس میں یہ اگلی آیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا سوائے اس الا باللتی ہی احسن، کسی اچھی ضرورت کے لیے ہو، اسی کے مال کی سیفٹی کے لیے ہو، سوائے اس کے حتی یبلغ اشدہ، جب تک وہ اپنی اس عمر کو نہیں پہنچ جائے جو اس کے لیے پختگی کی عمر ہے، پکی عمر ہے، تب تک نہ. اس کو قرآن نے اور کئی جگہ سمجھایا کہ پکی عمر سے مطلب کیا ہے. جب وہ اپنے فائنینشیل افیئرس کو سمجھنے کے لائق نہیں ہو جائے اس وقت تک مت جانا یتیم کے مال کے قریب بھی. اور اس وقت اس کا پھر کہا اس وقت تک اس کے حوالے مت کرنا کہ وہ مس مینیج کر لے گا، دوسرے لوگ اس سے ٹھگ لیں گے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول لوگوں کے ساتھ بے ایمانی مت کرنا. ناپ تول، اب اس کے اندر سب تمام چیزیں آ گئیں. ناپ تول کی بات کے اندر
کاروبار کی بزنس کی ساری بے ایمانیاں کے کہہ کچھ رہے ہیں، اور مال چاہے وہ کوالٹی سے متعلق ہو چاہے وہ اس کی مقدار سے متعلق ہو، اس میں بے ایمانیاں کے اس میں مسلیڈ کر رہے ہوں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ان میں کوئی چیز ایسے ہم اب کسی کی وسعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے، اس کو مکلف نہیں کرتے، اس کی کیپیبلٹی سے زیادہ کسی کی کہ وہ ایسا بوجھ نہیں ڈالتے کہ وہ اس کو اٹھا نہ سکے۔ یہ چیزیں جتنی بتائی جا رہی ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ تم اسے کہو کہ یہ تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے اسی کو ابھی آیت پوری نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ حصہ اس کا اصل میں تو یہ کہا کہ یتیم کے مال کو اس کے حوالے اس وقت تک مت کرنا، اس کے قریب مت جانا، اسے اس میں گڑبڑ مت کر لینا جب تک وہ پختہ عمر کو نہیں پہنچ جائے۔ اس سے یہاں تو جو کچھ بات کہی گئی اور ہے، لیکن اسی آیت سے کچھ اور چیزیں ریلیٹڈ ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے نکاح کی کوئی ایج مقرر نہیں کی، اور پھر وہ ساری چیزیں چلتی ہیں جس میں باقاعدہ یہ بھی فائنل کر دیا گیا ہے کہ وہ 5-6 سال کی عمر میں بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر تھو ہوتی ہے، لیکن اسے ڈیفینڈ کیے چلے جاتے ہیں۔ ایج مقرر کی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اصل میں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک کی بلوغت جو ہے یا بالغ ہونا اس کی ایج میں فرق ہوتا ہے، ایریا کے حساب سے بھی ہوتا ہے، پرسنس کے حساب سے بھی ہوتا ہے، لیکن بات صرف اس کی نہیں ہے کہ بالغ ہو جائے، بلکہ یہ جو یتیم کے مال کی بات کہی کہ وہ اس کے فائنینشیل افیئرز جو ہیں ان کو مینیج کرنے کے قابل ہو جائے، عمر وہ کہلاتی ہے صحیح۔ تو اب اسی کو پھر یہ حتیٰ یبلغ اشدہ، وہ یتیم کے سلسلے میں اس آیت کو دیکھیے، اس سے یہ معلوم ہوگا کہ نکاح کی اسلام نے ایج کی تھی فکس۔ ایج اس کی جو بچہ ہے جب بڑا ہوتا ہے اس کی مینٹل کوالٹی کے حساب کی صفت بتائی تھی، نہ کہ یہ کہ ایگزیکٹ ایج رکھ دی ہو کہ کوئی 12 سال میں ہو جائے گا یا 17 سال میں ہوگا یا 18 سال میں ہوگا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 6، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہ بالغ ہونے کی بات ہے۔ اس سے پہلے آیت میں تھی کہ یتیم کی بات تھی، یہاں بھی یتیمی کی بات ہے۔ ان کو جج کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اب یہاں نکاح کا لفظ بھی ساتھ میں آیا کہ وہ ایج جو نکاح کی ہوتی ہے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے تب حوالے کرنا جب ان کے اندر اچھی پرکھ آ جائے، وہ اس عمر کو پہنچ جائیں۔ تو اصل میں نکاح کی عمر جو ہے یہ وہ جب اپنے فائنینشیل افیئرس کو مینیج کرنے کے قابل ہو جائے، وہ نکاح کی عمر ہوتی ہے۔ قرآن نے یہ بہت واضح کر کے بتایا ہے، فکس نہیں کی جا سکتی تھی، مقرر نہیں کی جا سکتی تھی، کسی کے لیے وہ ایج زیادہ ہوگی، کسی کے لیے وہ ایج کم ہوگی۔ بہرحال آیت جو چل رہی تھی وہ اصل میں تو یہ کنٹیکس میں آ گئی ساتھ میں بات۔ اس کے آگے فرمایا کہ کیا کیا چیزیں تمہارے لیے منع کی گئی ہیں انہیں تو تم اپنے لیے جائز کر لیتے ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب کچھ کہو، کوئی قول ہو تمہارا، کوئی بات منہ سے نکالو، تو پھر انصاف کی ہونا چاہیے، عدل کی۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کے اندر نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو، دونوں طرف سے عدل ہٹ جاتا ہے، وہ نپی تلی بالکل صحیح ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرنا جو تم نے کیا ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تمہیں یہ سب تاکیدیں کی جاتی ہیں تاکہ تمہیں یاد رہے، تم نصیحت قبول کرو۔ اب یہ جو ہے کہ انصاف کرنا، دیکھیں قرآن نے پھر سورہ نساء کی ایک آیت کا میں حوالہ دے رہا ہوں، جب زبان سے کوئی بات نکلے تو وہ انصاف کی ہو۔ اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ اے ایمان لانے والو، اللہ کے لیے گواہ رہتے ہوئے انصاف قائم کرنے والے بنو، اور گواہی چاہے تمہارے اپنوں کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے پرسن کے خلاف جاری ہو، تمہارے اپنوں کے خلاف جاری ہو، تمہارے والدین کے خلاف گواہی جاری ہو، تمہارے اقربا جو تمہارے بہت قریبی ہیں چاہے ان کے خلاف گواہی جاری ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری بات
دوسروں کو بچانے کے لیے، اپنے کو بچانے کے لیے تمہارے عدل سے ہٹ جاؤ، جسٹس سے ہٹ جاؤ، انصاف سے ہٹ جاؤ۔ یہ ہیں وہ چیزیں جہاں تم گڑبڑ کرتے ہو، اور حرام حلال کھانے کی چیزوں میں اپنی لسٹیں جاری کرتے ہو، یہ ہیں چیزیں حرام جس کا تم خیال نہیں رکھتے۔ چاہے اگر کوئی مالدار ہے اور یا فقیر کوئی بھی ہو، تو اس میں کوئی کسی طرح کی کوئی پارشیلٹی نہیں ہو، کوئی لحاظ نہیں کیا جائے کہ وہ غریب آدمی تھا اس کی وجہ سے اس کے حق میں کوئی بات کہہ دی۔ بات یہ نہیں غریب کے، بات انصاف کی ہونی چاہیے۔ اس لیے بھی کسی پیسے والا ہے، اس کے انفلوئنس میں آنے کے بعد اس کا لحاظ رکھ کے اس کے فیور میں کہہ دیا، غریب آدمی کا یہ لحاظ رکھ کے کہہ دیا کہ اچھا ہے اس کا فائدہ ہو جائے، یہ بیچارہ کمزور تھا، یہ بھی انصاف کے خلاف ہو گیا۔ تو تمہارے پاس سے انصاف ہونا چاہیے۔ اللہ زیادہ خیر خواہ ہے ان کا، تم خیر خواہی میں کرتے ہو، تم ان کی بھلائی میں کرتے ہو۔ اللہ نے جو انصاف کے لیے جو قانون دیے ہیں وہ ہیں ان کی اصل میں بھلائی کے، تو اس کا خیال رکھنا۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اور اپنی لو ڈیزائرز کے پیچھے، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے مت چلنے لگنا کہ تمہارے پاس سے انصاف نہیں ہو۔ وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم کچھ یہ لگی لپٹی باتیں کرو گے، اپنے آپ کو کہیں بچانے کی کوشش کرو گے، ایسے کہہ دیا کہ بات کلیئر نہیں ہوئی، تو اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہارے سارے اعمال جو ہیں اللہ کو اس کی خبر رہتی ہے، اس سے نہیں چھپ سکے گا۔ یہ پھر وہی آیت ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، چاہے تمہارے انصاف، تمہارے بات منہ سے زبان سے جو بھی بات نکلے انصاف کی ہو، عدل کی ہو، چاہے تمہارے قریبی ہوں۔ اور اس کے بعد اس کا اگلا حصہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرنا۔ یہ عہد کیا ہے؟ قرآن میں دو جگہ آیا ہے اس عہد کی بات جو آئی ہے۔ ایک وہ تھا، اسے عہد کہا ہے قرآن نے، جو تمہارے ڈی این اے میں رکھ کر بھیج دیا تھا، جو تمہاری فطرت بنائی تھی، جو تمہارے بیسک ٹریٹ میں تھا۔ تو بیسک ٹریٹس میں قرآن کہتا ہے کہ یہ توحید ایک خدا کو ماننا، یہ انسان کے اپنے، یہ یعنی ہم جنرل دیکھتے ہیں لوگوں کو، اور اسے یہاں کے، ہمارے یہاں کے بہت سے وہ لوگ جو اسے اپنے انالائز کرتے ہیں یا کہتے ہیں، یا سائیکالوجسٹ ہیں یا اور دوسرے مختلف دنیا کے بڑے بڑے قابل لوگ، وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کوئی اپنے سے زیادہ پاورفل کسی کو ڈھونڈتا ہے، اس لیے مان لیتا ہے کہ وہ کسی خدا کو مان لیتا ہے، حالانکہ وہ ہے وہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے نہیں مان لیتا ہے، قرآن نے جس چیز کو ایکسپلین کیا ہے، یعنی کوئی چیز چھوڑی نہیں، کسی طرح کے جو اعتراضات ہوتے ہیں یا اس وقت نہیں ہوتے تھے، آج کے دور میں انالیسس ہوتی ہے، اور جو باتیں کہی جاتی ہیں، قرآن نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے کہ جس کو ایکسپلین نہیں کیا، جواب نہیں جانے کہ اس لیے ہوتا ہے کہ تمہارے انسان کے بیسک ٹریٹس میں رکھ کر بھیجے گئی توحید کہ ایک خدا کو ماننا۔ اسی لیے آپ لوگوں کا یہ ایکسپیرینس ہے، آپ میں سے جو کوئی بھی کہیں کسی سے بات کرنے جاتے ہیں، کہیں دعوت کی فیلڈ میں جاتے ہیں، کہیں ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جو توحید کو نہیں مانتے یا بہت سے شرک ساتھ میں کرتے ہیں، بہت سے دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، تو سب سے زیادہ آسانی سے توحید کو مانتے ہیں۔ باقی چیزوں میں چاہے جتنا جھگڑا کریں، وہ ہٹے نہیں توحید سے، چاہے وہ ہٹے رہیں، چاہے وہ اپنی پوجائیں ویسے ہی کرتے رہیں، لیکن آپ بات کریں تو خالی صرف کامنرز نہیں، وہ پنڈت بھی مان لیتے ہیں، پجاری بھی مان لیتے ہیں کہ نہیں وہ تو سب سے اوپر تو وہی ایک ہے اکیلا۔ اصلی بات یہی ہے، سچ یہی ہے، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ یہ بغیر بہت زیادہ دلیلیں دیے ہوئے سب مان لیا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو پریکٹس میں پھر اس سے نہیں بدلتے، اس کے باوجود زبانی مان لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ انسان کے بیسک ٹریٹ، قرآن کے اندر یہ بات ہے کہ تمہارے اندر رکھ کر بھیجی گئی تھی یہ چیز، کہ انسانوں کے اندر، اس لیے بڑی آسانی کے ساتھ میں اس سے اگر ہٹتے ہیں تو کوئی سمجھایا جاتا ہے تو فوراً کم سے کم زبان سے اقرار کر لیتے ہیں۔ اسے قرآن نے کہا تھا کہ ایک تو اس نے کہا کہ اس کو عہد کہا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اسے آیت کو سمجھا نہیں گیا، یہ کوئی یہ کہا گیا کوئی عالم ارواح تھا، یا جہاں پر بھی انسان کے جسم بنانے سے پہلے بھی اگر اِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، جب بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسلوں کو تمہارے رب نے نکالا اور ان کو خود ان کے اوپر گواہ بنا کر یہ پوچھا الست بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ قالوا بلا شہدنا، ہم اس کے گواہ ہیں۔ اب اس کے اوپر جو ہمارے اپنے یہاں پر جو ایکسپلینیشن عام طور سے ہوتا ہے
وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سب کو جتنے دنیا میں انسان آنے والے ہیں اسی ترتیب سے حضرت آدم کے اندر سے ان کی نسل نکالی گئی تھی، اور پہلے نکالی گئی تھی اور وہ ذرات کی طرح تھے. اس کے حدیث میں جو اس کے لیے جو حدیث آتی ہے کہ وہ ذرات کی طرح تھے، کہیں ہے کہ چیونٹیوں کی طرح تھے، اور پھر اس وقت سب سے عہد لیا گیا تھا اور پھر واپس ان کو حضرت آدم میں رکھ دیا گیا تھا. وہ بھی ایلیگوریکل ہے. اور قرآن کے اندر یہ کتنی آیات ایسی ہیں کہ خود سمجھ میں آ جائے گا. یعنی کہ جو بعض احکامات آپ کو دیے گئے بہت واضح طور پر ناپ تول پوری رکھنا، ایلیگوریکل نہیں ہے. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو جن کو سمجھنا پڑے گا آپ کو کہ یہ ایلیگوریکل ہیں، یہ تمثیلی ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ اس دنیا میں، فزیکل دنیا کے اندر، مادی دنیا کے اندر بھی بہت سی باتیں مثال دے کر کہی جاتی ہیں، لیکن اس انسان کے آنے سے پہلے کی دنیا یا انسان کے جانے کے بعد کی دنیا کی جتنی چیزیں قرآن نے کہیں یا ایون احادیث میں جتنی ہیں وہ سب تمثیلی ہیں. وہ لفظی معنوں میں ایک بھی نہیں ہے. جنت میں پھل ملیں گے، یہ ملے گا، ایسا ہوگا، ایسی ایسی سزائیں ملیں گی، عذاب قبر ایسے ہوگا، سب تمثیلی بیان ہے. یہ لفظی معنوں میں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. ایک امپریشن دینے کے لیے، اس لیے کہ تم سمجھ نہیں سکتے، تمہاری سمجھ میں آئے گا نہیں. جس چیز کو تم نے دیکھا نہیں ہے، برتا نہیں ہے، استعمال نہیں کیا ہے، اسے تم سمجھ نہیں سکتے. بہت دفعہ میں نے مثال دی ہے کہ جس نے کیلا نہیں کھایا اسے کیلے کا ٹیسٹ نہیں سمجھا سکتے، موٹی سے موٹی کتاب لکھ کر نہیں سمجھا سکتے. کھا کر دیکھ لو، ایسا ہوتا ہے. اب جہنم میں، قبر کے اندر یا عالم قبر کے اندر، قبر میں کھڑکی کھل جائے گی، جنت کی کھڑکی، تو پھر وہاں پر جو لوگ گناہ گار ہیں ان کے لیے بھی کھل گئی. ان کی ہڈیوں کو پیسا جائے گا، قبر تنگ ہو جائے گی تو ہڈیاں جو ہیں وہ پیسے، تو پھر وہاں پر جو اسی جگہ پر اور اچھے لوگ دفن ہیں وہ بھی پیسیں گے، وہ کیسے بچ جائیں گے؟ یہ سب یعنی کیا کیفیت ہوگی اس وقت، خالی اس کو جو تم جانتے ہو اس سے بیان کیا ہے. ہر ایک کی الگ الگ ہوگی. یہ مادی چیزیں نہ قبر نہ سکڑ رہی ہے اور نہ پھیل رہی ہے، نہ اس کے اندر آگ آ رہی ہے، نہ اس کے اندر کچھ اور آ رہا ہے. ایسی جنت کی وسعتوں کا بیان ہے اس کا، بلکہ قرآن نے واضح طور پر جگہ جگہ صاف کر دیا اس بات کو. تمہیں وہاں کیا کیا ملے گا، یہ ملے گا، یہ پھل بہت سے بیان کیے. وہ اتوبی متشابہ، یہ نہیں ہوں گے ان کے متشابہ ہوں گے، یہ ایگزیکٹلی یہ نہیں ہوں گے جو تمہیں اتنے نام گنا دیے، اس لیے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا ہے. تو جتنی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، جو اس دنیا سے جانے کے بعد کی کیفیت کسی نے اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا تو وہ ورڈز میں نہیں سمجھائی جا سکتی. اس کے لیے تمثیلی چیزیں ہوتی ہیں. ایسے ہی یہ جو بات آئی عالم بالا کی، یعنی عالم بالا مطلب دنیا میں آنے سے پہلے، یہاں جو اپیئر ہوئے فزیکل ورلڈ میں، اس سے پہلے کی بات بھی الفاظ میں بتائی نہیں جا سکتی، تمثیلیں ہوتی ہیں خالی. تو اب اس کو لفظی معنوں میں ایسے کرنا کہ وہاں سب کو نکالا گیا تھا آدم کی پیٹ میں سے، اسی ترتیب سے حضرت آدم کی، پہلے انسان کی اسی ترتیب سے نکالا گیا تھا، پھر انہی کے اندر رکھ دیا گیا تھا. ذرات تھے، چوٹیوں کی طرح تھے. تو یہ وہ بھی تمثیلی ہے. وہ جو ایکسپلینیشن ہے، اس لیے کہ بتایا تو جا ہی نہیں سکتا، سمجھایا نہیں جا سکتا. قرآن کے جو الفاظ ہیں، دیکھیے آدم میں سے نہیں، من بنی آدم، آدم کی نسل میں سے، ان کی پیٹھوں میں سے. واشہدوا علی انفسہم، ان سب کو ان کے اوپر گواہ کیا تھا. یہاں پر جو تذکرہ ہے وہ اس بات کا ہے. اچھا، اس کے یہ جتنے لوگ کہیں پر دفن ہو جاتے ہیں، کہیں ان کی راکھ پیس دی جاتی ہے، ان کو جلا دیا جاتا ہے، تو اس میں سب کچھ ختم نہیں ہوتا. یعنی ایک ریڑھ کی ہڈی کا ایک پورشن ہے وہ باقی رہتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. مطلب وہ گلتا نہیں، ڈسٹرائے نہیں ہوتا، مٹی نہیں بنتا. وہ ایسا ہو کہ بھئی ایک ایجز کے ساتھ میں ختم ہو کر وہ ہو گیا، ساتھ میں اس کے اجزاء جو ہیں وہ سارے ڈیکمپوز ہو کے ختم ہو گئے، اپنی اصل حقیقت نہیں ہوتا. تو یہ اس کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے شاید آگے لے جایا جائے جب دوبارہ کھڑا کیا جائے. تو میں تو اسے شاید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم ان چیزوں کو جان نہیں سکتے. تو اصل میں تو یہ تھا کہ ان کا جو رکھا گیا تھا، جسے ہم آج کی لینگویج میں ہم جانتے ہیں، تو پھر اس لیے اس کو ایسے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ پورا بیان، تمثیلی بیان یہ تھا کہ اللہ نے یہ بہت باریک، ایسا کہیں اسے جہاں پہ ذرات کہا، جب چیونٹیاں کہا تو اس کا مطلب کہ نہیں یہ لائف بھی ہوگی. تو اس کے اندر یہ چیز جو تھی، ان کو تمہارے ان سب کو ان کے اوپر گواہ بنا کر یہ پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پوچھا بھی نہیں گیا، جواب بھی نہیں ہوا. یہ اسی طرح کا بیان ہے جیسے
ہمارے لٹریچر میں بولا جاتا ہے کہ در و دیوار پکار اٹھے، یہ کوئی نہیں پکارتا، نہ در پکارتے نہ دیوار پکارتی ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں مطلب کہ کیا کہنا جا رہا ہے کہ یہ بات بہت کامن ہے، عام ہے، اس کو ایسے بولا جاتا ہے۔ زمین و آسمان کسی کی موت پر رو پڑے، نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے، چاروں طرف ایک ماتم کا ماحول ہو گیا کسی کی وجہ سے، تو اس کے لیے یہ ایسی لینگویج یہ بولی جاتی ہے، یہ ایلیگوریکل لینگویج ہوتی ہے، جو اس انداز میں تشبیہات کے انداز میں آتی ہے۔ تو اس لینگویج کا جگہ جگہ یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ سچویشن کو لینگویج دے دی جاتی ہے۔ وہ ہوتا نہیں کہ یہ سچ مچ بولا گیا، دیواروں نے کچھ نہیں پکارا، کوئی آسمان رویا نہیں، وہ سچویشن جو ہے اسے ایک لینگویج دے دی جاتی ہے۔ تو آسمان یہ پکار اٹھا، زمین پکار اٹھے گی، یہ سچویشن کو لینگویج دی جاتی ہے بات کو لٹریری انداز میں بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ سچویشن کو لینگویج دی گئی، یہ نہیں کہ سب سے پوچھا گیا اللہ اور سب نے ہاں کہا۔ سب کے بیسک ٹریٹس میں، ہر ایک کی نفسیات کے اندر جو ہے بنیادی طور پر یہ رکھ دی گئی کہ کسی ایک کو ماننا یا کسی ایک کو بڑا ماننا، اور توحید ان کے اندر رکھ کر بھیجا گیا تھا۔ ان کا یہ تھا، اس کو تعبیر کیا ہے یا اسے سمجھایا کہ یہ تھا پہلا عہد جو ان سب جو لیا گیا تھا، تم نے سب نے کہا تھا ہاں، تو کہا کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے اس توحید کے مزاج کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ کسی ایک کو بڑا مانے گا کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ اس کے ساتھ میں سورہ یاسین کے اندر یہ دوسرا عہد ہے، جو عہد کی جو تذکرہ آیا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم، آدم کی اولادو، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہیں کرنا، اس کے بندے مت بننا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ ریفرنس اس ایونٹ کی طرف ہے، اس واقعے کی طرف، وہ بھی یہاں پیش نہیں آیا اس زمین کے اوپر، نہیں پیش میں آیا، تو وہ بھی جو ہے وہ بالکل 100% اس کی ہر بات آپ کمپریہنشن میں آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہ جہاں پر وہ قصہ آدم اور شیطان جو تھا، تو اس کے اندر کے ایک ٹیسٹ کرانے کے لیے روک لیا گیا تھا، یعنی آدم کی تخلیق ہوئی، یہاں پر زمین پر اس کو، حضرت آدم کو زمین پر بھیجے جانے سے پہلے، یہاں پر ان کے نزول سے پہلے، دنیا کے پہلے انسان کو، اب یہاں پر ہمارے ہاں ایک تھیوری چلتی ہے ایوولوشن کی، ایک تھیوری چلتی ہے کریشن کی۔ اصل میں دونوں جگہ زیادتی ہوتی ہے، کریشن والے جو ہیں، تخلیق والے، اللہ نے سب کچھ پیدا کیا، وہ ایوولوشن کو نہیں مانتے، ایوولوشن حقیقت ہے، یہ ارتقاء لگاتار، ہم دیکھ رہے ہیں انسان کے اپنے اندر ارتقاء ہوتا ہے لگاتار، ایوولوشن اور وکاس، یہ حقیقت ہے، اور وہ بدلتی چلی جاتی ہیں، جنریشن بدلتی چلی جاتی ہیں، انسان کے جانوروں میں ہوتا ہے، پیڑ پودوں میں ہوتا ہے، تو ایوولوشن یا ارتقاء ہوتا ہے۔ اور وہ جو ایوولوشن والے ہیں وہ کریشن کو نہیں مانتے کہ کوئی چیز بغیر ایوالو ہوئے پیدا کی جا سکتی ہے، لائی جا سکتی ہے۔ آج تک اس کے اپنے فرسٹ اس کے اوپر کہاں سے کریشن اسٹارٹ ہوئی وہاں نہیں پہنچ سکے، آخر تک پہنچتے ہیں تو وہ نیبیولا تک پہنچتے ہیں۔ اس سے پہلے کیا تھا، بات ختم۔ پھر اگر ہر چیز کسی کے نتیجے میں وجود آئی تو پہلے بھی کچھ ہونا چاہیے، وہاں سے شروع ہوا، تو پھر کسی چیز کو تم نے یہ مان لیا کہ خود سے ہو گئی یا وہاں سے اسٹارٹنگ ہو گئی، تو اس کے بھی بیک میں کچھ ہوگا، نہیں کر سکے۔ ہیڈرون کولائڈر بنایا کہ گاڈ پارٹیکل اس کے اندر کریٹ ہو جائے گا، نہیں ہو سکا۔ اگر کوئی پارٹیکل کریٹ بھی ہو جائے تو بے جان ہوگا، جان کیسے آ گئی اس کے اندر؟ آج تک اس کا کوئی سرا نہیں ملا۔ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے تو شروع ہو گیا جب پہلی جان آ گئی تھی، پہلی جان آ گئی تھی تو کہاں سے آ گئی تھی، کیسے آ گئی تھی، نان لیونگ تھنگ میں جان پیدا کیسے ہو گئی تھی؟ کبھی اور کائنات میں کسی اور جگہ تم نے آبزرو کیا تب ہو گئی تھی، تو بات کو بھی کبھی ہو جانی چاہیے، ہوتی رہنی چاہیے، وہ تمہیں کبھی اس کا سرا نہیں ملا۔ اصل بات تو یہ کہ جو کریٹر ہے اس نے بتایا، یہ دونوں چیزیں ہیں، کریشن بھی ہے لگاتار، اور اس تخلیق میں اس پوری کائنات کے اندر، اور ایوولوشن بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں ساتھ میں۔ جو جاندار کو کسی اگر ایسے بیچ لگتا ہے، اگر نان لیونگ تھنگس کو، جیسے میٹیرائٹس آتے ہیں، یہ جگہ جگہ بہت سے کرے جو گھومتے رہتے ہیں، اور پھر وہ زمین کے اوپر گرتے رہتے تھے جب اس پہ پروٹیکٹیو لیئرز نہیں تھی، شروع کے دور میں آتے رہتے تھے، اب بھی کبھی کبھی خطرے کی آتی رہتی ہیں کہ وہ بڑے قریب سے گزرے گا، بڑا خطرہ ہے زمین کے لیے، اور پھر وہ پاس ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا انتظام ہے کہ ایسے تباہی نہیں آئے زمین کے اوپر۔ اگر بے جان چیزیں آ سکتی ہیں تو پھر کوئی جاندار بھی لایا جا سکتا ہے کہیں سے۔ قرآن کہتا ہے حضرت آدم کو یعنی پہلے انسان کو ڈائریکٹ لایا گیا، اس کی کریشن کے مراحل کہیں اور پورے ہوئے، وہ کوئی بچے سے بڑا نہیں ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ سارا پروسیس جو ہے آگے چلا۔
تو کہا کہ وہاں پر یہ تھا کہ یہ ایکسپیرینس پہلے کرا دیا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. وہ پورا واقعہ جو آدم اور ابلیس کا ہے کہ اس کے اندر وہاں جب پیدا کیا تھا تب یہ کہہ دیا گیا تھا، بنانے سے پہلے کہا تھا کہ ہم زمین کے لیے بنا رہے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے لیے، لیکن زمین پر بھیجنے کے بجائے اسے وہیں رکھا اور کہا کہ جاؤ آدم و حوا سے تم جنت میں رہو. اب یہاں پر پھر شیطان نے یا ابلیس نے ایک ٹیسٹ کرانا تھا، اس ٹیسٹ کرا کے پھر یہاں دنیا میں بھیجا گیا. جیسے کہتے ہیں کوئی اچھا اونچا اسٹیٹس ہوتا ہے تو اس کے لیے ٹریننگ پہلے دی جاتی ہے، اس ٹریننگ کے بعد انسان کو زمین کے اوپر بھیجا گیا. تو اس ٹریننگ میں یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین. اور پھر یہ کہ پہلے ہی جب حضرت آدم کو زمین کے اوپر بھیجا تو اس کے بعد یہ ہدایت دی کہ تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی. پہلے انسان کو وہاں سے قرآن نے بتایا کہ ان کو جب بھیجا کہ تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی، جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم. تو یہ تھا دوسرا عہد کا حصہ کہ شیطان سے بچو گے تم. یعنی وہ شیطان کہیں کوئی فزیکل وجود نہیں ہے. قرآن نے کہا تمہارے ذہن کے اندر وسوسے اور خیالات آتے ہیں، یہ شیطان ہے، اور وہ کسی کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک ڈفرینٹ بات، الگ بات ہے، لیکن وہ اس سے تم بچتے رہو گے، یہ تمہارے دشمن ہیں. اور تیسرا عہد یہ تھا یہاں فزیکل ورلڈ کے اندر، اس مادی زمین کے اوپر، جہاں پر یہ واضح طور پر اللہ نے بتا دیا، اپنے کلام کے اندر بتایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ایمان لانے والے، ایمان اسے کہتے ہیں، ورنہ یہ دعوے سب جھوٹے ہیں ایمان کے. ایمان اسے کہتے ہیں کہ ایمان لانے والے وہ ہیں، یہ ٹیسٹ ہے اس کا کہ انہوں نے اپنے جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے بیچ دیا، سودا کر لیا اللہ سے کہ جان و مال ہمارے نہیں ہیں، اور پھر جیسی آپ کی خواہش ہوگی ویسے خرچ ہوگا، جیسی آپ کی رضا ہوگی وہ جان و مال ویسے خرچ ہوں گے، اور اس کے بدلے تمہارے لیے وہ ایوولوشن ہے اور وہ تمہارے لیے ارتقاء ہے کہ جہاں تم ہمیشہ پھر خوش رہو گے. تو یہ سودا تھا، اور یہ سودا پھر کینسل ہو جاتا ہے اگر تم نے اسے اپنا سمجھ لیا، اور اجازت دی ہے یعنی وہ ساری کہ اپنے لیے خرچ کرو، لیکن جہاں اس کی رضا ہے وہاں پر پھر یہ ہے کہ تم اسے یہ نہیں سمجھو کہ میں نے اپنی صلاحیت سے کمایا، یا یہ تو میری اپنی جان تھی، میں جیسے دل چاہے کروں. تم یہاں پر اگر دنیا میں اپنی خواہش سے پیدا ہو گئے ہوتے، تو تم نے اپنے آپ کو کریٹ کیا ہوتا، اپنی خواہش سے پیدا ہوتے تو تمہاری مرضی ہوتی. کسی اور نے اگر کیا ہے یا تم ہو گئے، تمہارے اپنی کوئی چوائس نہیں تھی، تو پھر جس نے کیا ہے، اگر جس نے بھیجا اس کی مرضی کے، اس کی رضا کے حساب سے نہیں چلو گے تو تمہیں نقصان ہو جائے گا. ایسے ہی ہے جیسے کہیں کسی کو بھیج دیا اور اس نے اچانک، اسے نہیں معلوم کہ میں یہاں پر کیسا ہے، اگر بھول جائے تو وہ خرچ کرنا شروع کر دے جو کچھ اس کی جیب میں ہے، اور بھیجنے والا حساب لے گا، واپس آئیں گے تو پھر اصل میں نہیں کہ جو کچھ اس کو جو کچھ کرنا تھا جانے والے کو، وہ بھیجنے والے کی مرضی کے مطابق کرنا تھا. اس کے اندر بہت سے ڈسکرپشنز تھے کہ اپنا سمجھ لے، اپنا سمجھنے کے بعد خرچ کر، یہ تو میری زندگی جیسی دل چاہے جیوں گا، تو جی سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ چوائس دی ہے انسان کو، ایسے پیدا کیا، جی سکتے ہیں، تمہیں نقصان ہو جائے گا. تو اور اس کو بہت واضح بار بار بتا دیا گیا، اب یہ تمہاری چوائس ہے. اس کو بتا دینے کے بعد بھی کہ تم چاہو تو تمہاری مرضی، تم چاہو تو اس نقصان کے راستے پر چلے جاؤ. تو ایمان لانے والے وہ ہیں جو سودا کر چکے، اور جنہوں نے یہ سودا نہیں کر لیا، جنہوں نے ٹوٹل یہ سرنڈر نہیں کیا کہ جہاں اس کی رضا ہوگی وہاں اپنی جان بھی لگاؤں گا، وہاں مال بھی لگاؤں گا، اسے اپنا نہیں سمجھوں گا اس موقع کے اوپر، تو وہ ایمان والے نہیں ہیں، چاہے وہ جتنے کلمے پڑھتے ہوں، چاہے وہ جتنی نمازیں پڑھتے ہوں. تو یہ تیسرا عہد تھا. تو یہ ان عہد کو یاد دلایا، ان عہد کو، اور اس کو کہا کہ پھر اللہ کے عہد کو تم وفا کرنا اور پورا کرنا. اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا کہ ان چیزوں کا حلال حرام کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہے حرام، اس عہد کو پورا نہیں کرنا. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا راستہ بالکل سیدھا. دو لفظ آتے ہیں سبیل اور صراط، راستوں کے لیے. صراط، سبیل جو ہے وہ صراط کی کوئی پلیورل قرآن نے نہیں دیا، بہت سے راستے، یعنی ایک جیسے ہائی وے کہہ دیں وہ تو ہوئی صراط، اور سبیل بھی راستے کو کہتے ہیں، لٹرل ٹرانسلیشن. وہ بہت سے ہو سکتے ہیں، ادھر ادھر سے راستے بہت سے آ رہے ہیں، تو اس میں ایک راستہ ایسا ہوگا، اور سبیل اسے بھی کہہ سکتے ہیں جو سیدھا جا رہا ہے، اس راستے کو بھی کہہ سکتے ہیں. اور بہت سے دوسرے راستے بھی ہو سکتے ہیں جو سیدھے نہیں جا رہے ہیں یا ادھر ادھر کہیں نکل رہے ہوں، چھوٹے تنگ پتلے، ان کو بھی کہہ سکتے ہیں. یہ صرف ایک ہوتا ہے صراط جو ہوتا ہے، یہ راستہ جس کے لیے عربی میں یہ دو لفظ راستوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، تو پھر میرا جو جسے ہائی وے کہیں وہ سیدھا راستہ، اس کی اتباع کرنا.
نا بھٹکتے رہو گے ادھر، اس کے اتباع نہیں کرو گے تو. ولا تتبعوا السبل، اور وہ جو بہت سے راستے اور ہیں ادھر ادھر، ان کی اتباع ان پہ مت جانا. فتفرق بکم عن سبیلی، وہ جو اصل جو اس کا سبیل یعنی وہ بھی سبیل بھی ہے، وہ صراط بھی ہے، اس سے تم بھٹک جاؤ گے. تفرقہ، کچھ راستوں پہ چلے جائیں کچھ پہ، تو کیا ہوا؟ فرقے ہو گئے، یہ فرقے ہوئے، سیکٹس ہو گئے. اب کچھ مان رہا ہے، کوئی کچھ مان رہا ہے، کوئی کچھ مان رہا ہے، یہ فرقے ہو گئے اس ایک سے الگ ہٹنے کے بعد. فتفرق بکم عن سبیلی، اس کے ایک راستے سے ہٹو گے جو سیدھا جا رہا ہے منزل کی طرف، تو پھر بہت سی اور جو ادھر ادھر ڈائیورژنز ہیں، ان ڈائیورژن پہ بہت سے لوگ الگ الگ راستوں پر چلنے والے ہیں، ادھر تم بکھرتے رہو گے، فرقے فرقے ہو جاؤ گے، سیکٹس بن جائیں گے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، تمہیں اس بات کی تاکید کی جاتی ہے شاید اس سے اندر تم بچ سکو نقصانات سے. تقویٰ کا مطلب نقصان سے بچتے ہوئے پہنچ جانا، نافرمانی سے بچنے کے بعد. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. اور یہی بات جو ہے وہ سارے نبی رسول لاتے رہے. پھر یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ان کو بھی کتاب دی تھی. تماماً وہ بھی مکمل تھی اپنے آپ میں، ان لوگوں کے لیے مکمل تھی. الذی احسن، کہ جو خود اپنے آپ کو بیلنس رکھے. احسن کا مطلب نیک کام کرے، جیسے لکھ دیتے ہیں، جس کے اندر جس کے کام میں توازن و بیلنس و حسن ہوتا ہے، جب توازن و بیلنس ہوتا ہے، جب ادھر ادھر نہیں ہٹتا ہے. ہر جگہ کاموں کے سلسلے میں عدل کی بات کی، حسن کی بات کی، کہ جو افراد و تفرید کمی بیشی سے پاک ہو. تو جس نے ایسا کیا اس کے لیے وہ تمام تھی. وہ تفصیلا لکل شیء، اور اس میں ہر شے کی تفصیل تھی. اب یہ اردو میں ہم لوگ جو تفصیل لفظ بولتے ہیں، عربی کے اندر تفصیل کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. یہ بہت سے ورڈز وہاں سے آئے ہیں لیکن میننگ بدل گئے ہیں. تفصیل کا مطلب ڈیٹیل بہت زیادہ نہیں. جب اس کو لے کر اہل قرآن کہتے ہیں صاحب ہر بات کی تفصیل قرآن کہہ رہا ہے، اس کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے. یہ دیکھیے کہہ رہے ہیں اللہ نے کہا توریت میں بھی ہر بات کی تفصیل تھی. تو تفصیل کا مطلب ڈیٹیلز نہیں ہے. قرآن اصول بتاتا ہے. بہت کم چیزیں ہیں جن کی ڈیٹیلز لی ہیں، بہت کم. اور وہ اصول الگ الگ زمانوں کے اندر اس کے الگ الگ اطلاق ہو سکتے ہیں، الگ الگ امپلیمنٹیشن اور نفاذ ہو سکتے ہیں. ان اصولوں کے بنیادی اصول دیتا ہے. تفصیل کا مطلب ہوتا ہے فصل کے معنی الگ ہو جانا، جدا ہو جانا. فصل اصل میں مانگ کو کہتے تھے کہ بالکل ایسے الگ الگ ہو جائے کہ کچھ ادھر ہو جائے اور کچھ ادھر ہو جائے، دونوں ایک دوسرے سے اب کلیئر ہو گیا، ادھر کا حصہ اور ادھر کا حصہ. اس سے یہ فصل کے معنی جدا ہو جانا اور الگ الگ ہو جانا. اب اگر وہ مانگ نہیں ہو تو ایک دوسرے میں سب مکس اپ ہوں گے، تو کچھ کو ادھر کر دیا کچھ کو ادھر کر دیا پارٹ کو. تو فصل اسے کہتے ہیں کہ ایک سے دوسرے کو الگ کر دینے کے بعد سب چیزیں الگ الگ کلیئر ہو جائیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز کی ڈیٹیل، بلکہ جب الگ الگ ہو گئی تو کلیئر ہو گئی، گڑبڑ نہیں رہی. تو وہ توریت جو تھی وہ بھی ہر شے کی جو اتنی چیزیں تھیں اس کے اندر ان کے لیے سب چیزیں کلیئر کر کے بتائی گئی تھیں، ایک دوسرے سے الگ کر کے گڑبڑ نہیں تھا اس میں. ہدایت تھی وہ ہدی و رحمت الرحمہ، ہدایت تھی گائیڈنس، اور رحمت. یہ رحمت لفظ رحم سے بنا ہے، اور رحم یہ عربی کی مطلب یہ بات بھی ایک عربی کی خصوصیت ہے. رحمت جو ہے جہاں سے ڈرائیو ہوا ہے، رحم ماں کے پیٹ کے اندر جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام رحم. رحمت اسی سے نکلا کہ بچہ گرو کر رہا ہے، بچہ بڑا ہو رہا ہے، بچے کو وہ کروٹیں بھی دلوا رہا ہے، ہلکے ہلکے کر کے اسے بڑھاتا بھی جا رہا ہے. اس کے لیے جس بیلنس کے ساتھ میں جس غذا کی ضرورت ہے، اب کوئی باہر سے نہیں فیڈ کر رہا ہو اسے، اس کے سارے حالات باہر سے کسی نہیں معلوم لوگوں کو، لیکن اس کو جب جتنی چیز کی ضرورت تھی وہ اسے پہنچ رہی ہے. اس سے لفظ رحمت نکلا ہے، اس رحم سے. یہ تاکہ رحمت وہ چیز ہے کہ جس سے تمہیں جس چیز کی جیسی ضرورت ہو ویسی تمہیں ملتی چلی جائے، تمہارے مانگے بغیر ملتی چلی جائے، وہ رحمت ہے. تو وہ جو ہے جب وہ کتاب جو تھی وہ اپنے آپ میں وہ اللہ کی رحمت تھی. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اور تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کے اوپر ایمان رکھو. اب ملاقات کا مطلب بھی کوئی فزیکل ملاقات نہیں ہے. اصل بات تو یہ کہ جہاں جہاں آیا اپنے رب سے ملنا کا مطلب اس کے قانون سے ملنا، اس کے تم اس بات پر ایمان رکھ سکو کہ تمہیں اس کے قانون کا سامنا کرنا ہے، تمہیں ہر عمل کا بدلہ ملے گا، اس بات پر تم ایمان رکھ سکو. اچھے کا اچھا ملے گا، برے کا برا بدلہ ملے گا. تو یہ اس لیے یہ گائیڈنس یا رہنمائی جو تھی وہ اس لیے تھی تاکہ تمہیں اس بات
پر ایمان لا جاؤ، تمہیں یقین ہو جائے اس گائیڈنس کے ذریعے کہ ہاں ایمان، تو پھر وہ لوگ جو ہیں وہی کر سکیں گے جو اس پر ایمان رکھیں گے کہ ہاں واقعی اچھے کا اچھا بدلہ ملے گا، برے کا برا بدلہ ملے گا۔ پھر اس کے بعد اب یہ کتاب وہذا کتاب، وہ توریت کی بات تھی، یہ کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، اسے ہم نے نازل کیا برکت والی۔ بڑا اہم لفظ ہے برکت، یعنی قرآن کو اگر صرف اتنا کہہ دیا جاتا کہ برکت والی، تب یہ ایک اس کے لیے کافی ہو جاتا، خالی اس ایک صفت کافی ہو جاتی۔ برکت اسے کہتے ہیں، یعنی ان سارے لفظوں کے لوگوں نے مفہوم نہیں جانے اوریجنل، جو عرب جن معنوں میں استعمال کرتے تھے۔ برکت اسے کہتے ہیں، برکت کہ کوئی ایسا پیڑ جس کی جڑ بہت مضبوط ہو، اور اصلها ثابت، کلمہ طیبہ کو کہا شجر طیبہ کہ پاکیزہ درخت کی مثال یہ ہے، اصلها ثابت، اس کی جڑ بڑی مضبوط ہو، اس کے وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں، وہیں سے سب کچھ اس کو غذا چیزیں مل رہی ہیں، اور اوپر وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، شاخیں چاروں طرف پھیل رہی ہیں، تو یہ پورا نظام ہے، اوپر پھیل رہا ہے لیکن وہ جڑ سے جڑا ہوا ہے۔ تو پھر الگ الگ بہت سی چیزیں اوپر جا کر آ رہی ہیں، وہ چاہے جتنا پھیل جائے، چاہے الگ الگ چلا جائے، تو یہ گروتھ جو ہے وہ جڑ کے ساتھ میں، یہ جڑ اس کی باقی رہے، اس کے بعد وہ پھیلتا چلا جائے، دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہو، تو اسے برکت کہتے ہیں۔ تو جڑ ہل جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتاب ہے برکت والی، مبارک کتاب ہے، فاتبعوہ، اس کی اتباع کرنا، اس کے پیچھے چلنا، واتقوا لعلکم ترحمون، اور نقصانات سے بچتے ہوئے اپنے لیے ایک حفاظتی شیلڈ لے لو۔ تقویٰ جو ہے حفاظتی شیلڈ ہوتی ہے، سرکشا کوچ جسے کہیں، اور لعلکم ترحمون، تاکہ اس کے نتیجے میں تم پر رحم ہوگا۔ تو رحم کا مطلب پھر یہی ہے کہ پھر تمہاری گروتھ ہوگی، تمہارا ایوولوشن ہوگا، اس کے جب یہ ہوگا تو تب رحمت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوگی، اگر تم نے اس کی اتباع کی۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہیں پھر یہ نازل ہوئی تو یہ مت کہنے لگنا کہ اس سے پہلے، اب قرآن نے دو قوموں کا خالی ذکر کیا یہاں پر، اس سے پہلے بھی آتی رہی کہ ہمارے اوپر تو کچھ نازل ہوا نہیں، ہم سے پہلے کرسچنز کے پاس آئی، ہم سے پہلے جیوز کے پاس آئی، مطلب انجیل آئی، توریت آئی، اب یہ حجت پوری ہو رہی کہ یہ کتاب آ گئی۔ اچھا، یہ کوئی ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے پاس آئی، اس سے پہلے کے دور میں جب اللہ کا کلام آتا تھا، قرآن نے کہا اس کے بارے میں کہ اب ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ نہیں بدلے گا، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا، اسے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ چینج نہیں آیا، اور بڑی تعداد میں دنیا مانتی ہے کہ اس میں کوئی چینج نہیں آیا، وہی ہے جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلا رہا ہے۔ پچھلی کتابوں کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ وہ بھی تو اللہ کے کلام تھا نا، اللہ ہی نے نازل کیا تھا، تو یہ کیا ہے کہ اس کی حفاظت نہیں کریں گے اور اس کی کریں گے ہم؟ اس میں کہا کہ اب اس کی ہم حفاظت کریں گے، اس میں باطل نہ آگے سے آئے گا نہ پیچھے سے آئے گا، داخل ہی نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک نیچرل پروسیس ہے، یعنی اللہ نے اس میں دخل نہیں دیا ہے، کتابیں اتاری، اس کو بتایا اس انداز میں ہم نے حفاظت کی، مطلب مینز کے ذریعے، ذرائع کے ذریعے، اسباب ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ اب یہ محفوظ ہوگی۔ اس سے پہلے کے کلام محفوظ نہیں رہتے تھے، تین وجہ تھی۔ پہلی بات تو کمیونیکیشن کے مینز نہیں تھے، مواصلات، ایک جگہ سے دوسری جگہ بات نہیں پہنچ سکتی تھی، تو پچھلے جو رسول آتے تھے ان کی بات بس پوری جگہوں پہ رہ جاتی تھی، جہاں تک بھی وہ لوگ جہاں وہاں آتے تھے یا وہاں سے جاتے تھے ان سے آگے نہیں پہنچتی تھی۔ پھر ایک ٹرانسپورٹیشن، آمد و رفت نہیں تھا دنیا کا سب جگہوں کا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کا ٹرانسپورٹیشن کے مینز ایڈوانس نہیں تھے، اور کلام محفوظ اس لیے نہیں رہتا تھا کہ وہ اس کو ریکارڈ کرنے کے مینز نہیں تھے، کلام کو ریکارڈ کیسے کیا جائے، تو جن چیزوں پہ لوگ لکھتے تھے یا وہ پیرش ہو جاتی تھی، یا اسٹون سلیب پہ، اس پہ جس کی بک نہیں ہو سکتی تھی، اس کو کہیں رکھ نہیں سکتے، گھروں میں نہیں رکھ سکتے تھے، وہ اس کی بہت سی کاپیز نہیں بنا سکتے تھے، تو پھر کلام جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا رہا، اب وہ جو سائنٹیفک ایکسپلوژن جہاں سے اسٹارٹ ہونے والا تھا، اس پوائنٹ کے اوپر جس رسول کو بھیجا، اسی لیے وہ آخری رسول ہوئے کہ اب وہ کلام محفوظ بھی رہے گا اس کے بعد، اس لیے کہ اس کے محفوظ رکھنے کے مینز آ جائیں گے۔ جب ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا، ادھر پیپر انڈسٹری چائنا کے اندر جو ہے وہ ڈسکور، پیپر انڈسٹری آئی یا پیپر کی ڈسکوری ہوئی، اور وہ ڈیولپ ہوئی مسلم ورلڈ کے اندر آ کے، وہاں ڈسکور تو چائنا میں ہوئی تھی، ڈسکوری پیپر کا انوینشن جو ہوئی تھی۔ تو اب کاغذ وہ پہلی چیز تھی، انوینشن آف پیپر، کاغذ کی ایجاد وہ پہلی چیز تھی جس کے ذریعے کسی کلام کو محفوظ رکھا جا سکے، اس سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ زیادہ دنوں محفوظ رکھا جا سکے۔ تو یہ ابھی ہمارے پاس جو بائبل جن ٹرانسلیشن جو ایشو ہوتے ہیں، وہ جو مینوسکرپٹس ہیں وہ مینوسکرپٹس جو ہیں وہ یعنی قلمی نسخے، ہست لپیاں،
وہ ہیں 5000 سے کچھ زیادہ. کینن کہتے ہیں رومن ویٹیکن چرچ کے اندر ہیں اور کچھ جگہوں کے اوپر ہیں جو رکھی ہوئی ہیں, جسے دیکھنے کی بھی اجازت پادریوں کو بھی نہیں ہوتی. 20 سال کے بعد ایک پینل سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ دیکھیں گے بہت احتیاط سے, اس لیے کہ چورا چورا ہو کے سب ختم ہو جائیں گی. تو وہ جو ہستلیپیاں ہیں ان سے ہی ٹرانسلیشن ایشو کیے جاتے ہیں, ٹیکسٹ نہیں دیتے, ٹرانسلیشن ایشو کرتے ہیں. تو یہ وہ بھی گریک اور لیٹن میں ہیں, یونانی اور لاطینی زبان کے اندر ہیں, جو حضرت عیسیٰ کی اپنی زبان نہیں تھی. چیزیں ختم ہو گئیں, وہ ضائع ہو گئیں. اوریجنل ان کی زبان کی اگر لوگوں نے لکھی بھی تھی تو وہ ختم ہو گئیں. اب یہ اس وقت کی موجود ہیں, یہ بھی اتنی زیادہ بہت زیادہ ہم ڈیولپ ہو گئے, بہت ترقی کر لی, چیزوں کو پریزرو کر سکتے ہیں. تب اس کے بعد یہ ہے کہ پھر وہ یونانی اور لاطینی زبان میں اس کو پریزرو رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے جا کر اگر ہر ایک کو دکھانے لگ جائیں یا ایون پادریوں کو بھی, تو پھر یہ بھی ختم ہو جائیں گے. یہ پارچمنٹس ہیں وہ جو یعنی یوں کہہ لیے کوئی ٹیڑھا میڑھا سا کوئی ٹکڑا ایک ہے, کوئی ٹکڑا دوسرا ہے, وہ ہیں وہ ہستلیپیاں جو جن کو کوشش کر کے رکھے ہوئے ہیں, جو حضرت عیسیٰ کے دور کے بہت بات کی چیزیں جو کب کس نے لکھا تھا ان زبانوں کے اندر وہ رکھی ہیں. ان سے بائبل جو ہے یا یہ ان کے جو نسخے ہیں کاپیز وہ یہ ٹرانسلیشن وہ ایشو کیے جاتے ہیں. پیپر کی ڈسکوری وہ پہلا ریولوشن تھا جب سے ریکارڈ محفوظ ہونا اسٹارٹ ہوا. پیپر کی کوالٹی بھی پھر امپروو ہوتی چلی گئی بات کو, ساتھ میں اس کو حفاظت کا نظام چل رہا تھا حفظ کے ذریعے, کہ یاد وہ جو یہ ٹریڈیشن جو چل رہی تھی کہ حافظ موجود ہیں. اب یہ پیپر امپروو ہوتا چلا گیا. ایون اس پیپر پہ لکھے ہوئے حضرت عثمان کے دور کے نسخے کہا جاتا ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر ہیں جو حضرت عثمان نے لکھے تھے. حضرت عثمان کے دور کے ہوں یا نہ ہوں, جگہ جگہ سے ڈسکور ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور کہ اسی دور کے یہاں پہ کہا جاتا ہے رضا لائبریری میں حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن کا, معلوم نہیں حضرت علی کے ہاتھ کا ہے یا نہیں ہے, لیکن ان کی جو کاربن ڈیٹنگ یا چیک کیا گیا اس میں یہ کہ تقریباً اس دور تک کے تو ہیں اتنے پرانے پیپر پر لکھے ہوئے جو آج تک محفوظ ہیں. تو وہ اور باقی دوسرے پارچمنٹ ایسے محفوظ نہیں کیے جا سکتے تھے. اب جب یہ ہو گیا کہ دنیا ایک مقام بننے جا رہی تھی, اس سے جسٹ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول آ گئے کہ اب ضرورت نہیں, اب کلام بھی محفوظ رہے گا, دنیا میں ہر جگہ پہنچ بھی جائے گا اور ٹرانسپورٹیشن کے مینز بھی ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ تمام عالم کے لیے رسول ہوئے. ورنہ پچھلے رسول بھی اگر ان تک کوئی دوسری قوم کا آدمی پہنچ جائے تو اسے ماننا لازمی ہوتا, یعنی کہ تب فلاں رسول آئے صرف فلاں قوم کے لیے تھے, لیکن وہ پہنچ نہیں پاتا تھا ہر جگہ. یہ رسالت فائنل اس لیے ہوئی اور اس کے بعد اللہ کا کلام فائنل اس لیے ہو کہ اب وہ محفوظ رہے گا. یہ جو فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے تو ایسے اسباب ایسے مینز آ جائیں گے کہ وہی محفوظ رہے گا. اس کے بعد ریکارڈ رکھنے کے اور ذریعے آ گئے جو اور زیادہ سیف ہیں, پیپر سے بھی زیادہ. اب یہ کتاب آ گئی, اب کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم تک نہیں پہنچی, بشرطے کہ وہ خود نہ لینا چاہے اور ریجیکٹ کر دے. تو یہ کہو کہ تب اس سے پہلے آئی تھی, ان لوگوں کے پاس ہدایت آئی تھی, تو اب یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے. تو ہم نے پھر یہ کتاب نازل کی, وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ. تب ہم تو وہ بائبل توریت اور انجیل آپ نے ہمارے پاس نہیں بھیجی, تم لوگ یہ نہ کہہ سکو, اور اس کے پڑھنے پڑھانے کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیسے ہو. تو اب یہ ساری دنیا جو ہے اس کے بالکل اصل ورڈ آف گاڈ کو جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے. تو تم یہ نہیں کہہ سکو گے, اور تقولوا, اور یہ بھی نہیں کہہ سکو گے, لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم. دیکھیے علینا کو میں نے انڈر لائن کر دیا ہے. علی کے معنی ہوتے ہیں اوپر, پر, اور ایک ورڈ آتا ہے قرآن کے لیے نازل ہونے کے لیے الہ, دونوں آئے ہیں قرآن کے اندر, بلکہ عام طور سے الہ آیا ہے. انزل الینا, قرآن ہماری طرف بھیجا گیا, آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. انزل علینا, ہم پر نازل ہوا. ہم یہ قرآن میں جگہ جگہ 4 جگہ ہے ہم پر قرآن کا نزول, تو ہم پر کیسے نازل ہوگا قرآن؟ کہا اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم کہ وما انزل علینا, جو ہم پر نازل ہوا اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. تو ہم پر کیسے نازل ہوا نزول؟ جیسے پروفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. نیا ایک لفظ بھی اب نازل نہیں ہوگا آج, وہ فائنل ہو چکا. یہ پھر معنوں کا نزول ہے, یہ ایوولوشن ہے کہ یہ ارتقاء ہے. یہ معنوں کا نزول ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی چیزیں جو ہیں اور آتی چلی جائیں گی, لگاتار بڑھتی چلی جائیں گی. الفاظ جو ہیں وہ وہی رہیں گے, ایک ڈسکوریز بڑھتی چلی جائیں گی. تو تم پھر یہ بھی نہیں کہہ سکو گے کہ لو انا انزل علینا الکتاب, کہ ہمارے اوپر اگر کتاب کا نزول ہوتا ہے نہیں ہمارے معنوں کا, لکنا اہدی منہم, تو ہم ان سے بھی زیادہ بڑھ کر ہدایت یا گائیڈنس کی پیروی کرتے. فقط جاءکم بینۃ من ربکم, اب تمہارے رب کی طرف سے وہ آ گیا جو بالکل کلیئر ہے, جو آخری بالکل آرگومنٹ ہے اور دلیل ہے. وہدی و رحمہ, اور یہ گائیڈنس بھی ہے اور رحمت بھی ہے. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے,
وصدف عنہا، اور دوسروں کو بھی روکے. دیکھیے یہ جھٹلانا جو آتا ہے یہ ان کے لیے نہیں آتا ہے جو قرآن جو یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے قرآن کو. جھٹلانا ان کے لیے نہیں آتا، ان کے لیے کفر کا لفظ آتا ہے. یہ دیکھیے اس آیت کے اندر دیکھیے، اس سے میں نے مثال میں دیا ہے، بہت سی جگہ آیا ہے ملا کر دونوں لفظ ایک ساتھ. سورہ بقرہ کی آیت 39، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ جنہوں نے انکار کر دیا اس کا کہ ہم نہیں مانتے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. وکذبوا بآیاتنا، ہمارے جھٹلایا. قرآن میں یہ جھٹلانے کا لفظ ان کے سب کے ان کے ساتھ آیا جو کہتے ہیں ہم اسے مانتے ہیں، ان کے ساتھ آیا کہ تم جھٹلاتے ہو، یہ لفظ ان کے لیے آیا ہے. اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے لوگ ہوں گے اور ان کو وہیں رہنا ہوگا. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، یہ ان کو کہا گیا ہے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسے مانتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جھٹلاتے ہیں، اپنے عمل سے جھٹلاتے ہیں. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے. وصدف عنہا، خود بھی جھٹلاتا ہے، دوسروں کو بھی روکتا ہے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، اور جو ہماری آیتوں سے پھر لوگوں کو پھیرتے ہیں، بدلہ تو مل رہا ہے لگاتار. یہ بدلہ محسوس شکل میں سامنے بات کو آتا ہے. اس اصول کو قرآن نے بتایا، کئی جگہ بتایا. ان اللہ سریع الحساب، فوراً حساب ہوتا ہے، فوراً بدلہ ملتا ہے اسی لمحے، اسی مومنٹ پر. لیکن قرآن نے کہا کہ اگر ہم لوگوں کو اگر ان کی غلطیوں کی سزا اسی وقت دینے لگ جاتے، سزا بدلہ تو ہو جاتا ہے، وہ بدلہ ایکومولیٹ ہوتا ہے. قرآن نے کہا اگر ہم ان کو پکڑ کرنے لگ جاتے، اسی وقت پکڑ کرنے لگ جاتے تو زمین پر کوئی بچتا ہی نہیں. تو پھر وہ ایکومولیٹ ہوتا رہتا ہے، رزلٹ ہوتا فوراً ہے لیکن محسوس شکل میں بدلہ سامنے نہیں آتا. وہ محسوس شکل میں کچھ عرصے کے بعد آتا ہے. اب لگاتار جو ہے وہ ہیلتھ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. بتایا کہ بھئی اس سے تمباکو سے یہ ہو جاتا ہے، تمباکو سے کینسر ہو جاتا ہے. اب معلوم ہے، پتہ ہے، لیکن یہ کہ نہیں چھوڑ رہے اور کھاتے چلے جاتے ہیں، یوز کرتے چلے جاتے ہیں. تو اب فوراً نہیں ہوتا کینسر، بدلہ فوراً ملتا ہے، اسی لمحے ملتا ہے. اللہ کا یہ ہے ان اللہ سریع الحساب. اب وہ جو ہزاروں لاکھوں یا کروڑوں یا کب بدلہ ملے گا، یہ تو پھر جلدی نہیں ہوا، بڑا فورت سے بڑی تیزی کے ساتھ میں حساب ہوتا ہے. تو اس کا بدلہ اسی وقت مل چکا، اسی لمحے مل چکا، سیکنڈ کے لاکھ میں کروڑ میں حصے میں مل چکا. لیکن وہ بدلہ محسوس شکل میں سامنے نہیں آیا. بتایا قرآن نے ہم مہلت دیتے ہیں تاکہ لوگ توبہ کر سکیں. اسے توبہ کہتے ہیں، رک جاؤ، کرتے رہیں. پھر ایک اسٹیج آتی ہے جہاں توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اب کچھ نہیں ہوگا. اب ہو گیا اٹیک، اب جو اٹیک ہو گیا، چاہے وہ ہارٹ اٹیک ہوا چاہے کینسر، اب کچھ نہیں ہو سکے گا. اب اتنی مہلت دی تھی درمیان میں. اس سے پہلے اگر تم واپس آ جاتے تو پھر وہ محسوس شکل میں جو سزا سامنے آ رہی تھی وہ رک جاتی، ختم ہو جاتی. تو یہ کہا کہ ان لوگوں کو ہم عذاب دیں گے ہماری آیات سے جو لوگوں کو روکتے ہیں، بما کانوا یصدفون، ان کے جو لوگوں کو پھیرتے تھے اور لوگوں کو دوسری طرف ان سے ہماری آیات سے لے جاتے تھے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، کیا اس کا انتظار ہے کہ فرشتے آ جائیں؟ وہ آنے کے بعد کچھ کریں گے؟ یہ چیزیں مانگتے ہیں کیا؟ اللہ خود آ جائے، اور یاتی رب کا، تمہارا رب خود آ جائے، اس کا انتظار ہے؟ اور یاتی بعض آیات رب کا، یا صاف واضح ہو جائیں نقصان کی نشانیاں. جب واضح ہو جائیں گے نشانیاں تو پھر رکے گا نہیں عذاب. اب ہو گیا نا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، کہ اب نشانیاں سامنے آ گئیں. فرعون جب ڈوب رہا تھا، قرآن نے کہا، اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. اللہ نے کہا اب تو صرف تمہاری باڈی کو بچائیں گے. اب بدلا توبہ کا دروازہ اب بند ہو چکا. تو توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوتا ہے جب عذاب یا وہ جو ایکومولیٹ ہو رہی ہیں، وہ جو نتیجہ لگاتار مل رہا ہے غلط باتوں کا، وہ ایکومولیٹ ہوتا رہتا ہے جب تک وہ محسوس شکل میں سامنے نہیں آتا. اس وقت تک توبہ کہتے ہیں ابھی رک جاؤ. کیا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ملائکہ خود آ جائیں، فرشتے آ جائیں، تمہارا رب خود آ جائے؟ اور یاتی بعض آیات رب کا، یا کچھ آیات یا کچھ نشانیاں جو ہیں اس وقت ظاہر ہو جائیں، اس کا انتظار ہے. فرمایا جب وہ نشانیاں، فرشتے تو نہیں آئیں گے محسوس شکل میں تمہارے سامنے، تمہارا رب خود بھی نہیں آئے گا. یوم یاتی بعض آیات رب کا، لیکن جس دن تمہارے رب کی وہ نشانیاں کچھ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر اس دن کچھ نہیں ہو سکے گا. لا ينفع نفسا ایمانھا، دو کو کہا ہے، بہت اہم بات ہے. اس دن کسی کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا ایسے شخص کا لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے سے ایمان والا نہیں تھا، اس وقت ایمان لانے والے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب نشانیاں ہی ظاہر ہو جائیں گی، عذاب کی، سزا کی نشانیاں آ جائیں گی،
تو پھر جو اس نے اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا نہیں مانا تھا، اس وقت تک جب تک وہ سزا محفوظ شکل میں سامنے نہیں آئی، پھر اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نفع نہیں دے گی۔ ایک اور بہت اہم بات ہے، اور کسے فائدہ نہیں ہوگا توبہ اس وقت، اور کسبت فی ایمانہا خیرا، بہت اسے آپ کے سمجھنے کی بات ہے۔ ایمان لانے کا تو دعویٰ کرتے تھے، لیکن ایمان وہ ایسے ہی تھا لفظی، انہوں نے اپنے ایمان میں کسی طرح کی کوئی نیکی کمائی نہیں تھی، ایمان کے ساتھ میں اعمال نہیں تھے۔ تو جب یہ نہیں تھے تو پھر ان کو ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر ایمان کے ساتھ میں ان کے ایمان ان کا عمل میں کنورٹ نہیں ہوا تھا، ہم مانتے ہو تو کرو گے، اگر عمل میں کنورٹ نہیں ہوا تھا، انہوں نے اپنے ایمان میں نیکی نہیں کمائی تھی، تو ان کو پھر ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ قل انتظروا انا منتظرون، تو ان لوگوں سے کہہ دو جو یہ کہیں کہ ہم دیکھیں کچھ آیات ظاہر ہو جائیں گی تو دیکھ لیں گے، ان سے کہنا کہ اچھا ٹھیک ہے انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بڑا ایک فیصلہ کن جملہ ہے یا سینٹنس ہے، بہت ایک وارننگ کا، کہ ہوگا ایسے ہی ہوگا، ان سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے ویٹ کرو، ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں، پھر جو کچھ ہوگا تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے فرقے بنا لیے اپنے دین میں، فرقوا دینہم، بڑا ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں اس کے، جگہ جگہ ٹرانسلیشن بچ کر نکلتے ہیں لوگ، بہت ٹرانسلیشن کرنے والے وہاں فرقے نہیں لکھتے ایسے، وہاں لکھتے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ کر دیا۔ اب بات بڑی ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے، وہی جیسے کہا تھا کہ اس الگ سبل، الگ الگ راستوں پہ، وہ جو ایک راستہ تھا اس سے الگ الگ جو راستوں کے اوپر تھے، یہ فرقے تھے جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہوں میں بٹ گئے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، رسول تمہارا کوئی، یعنی پہلا خطاب تو رسول سے تھا، باپ سے ایڈریس، تو پہلا جب نازل ہوئی تو سب سے پہلے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، تو ان سے کہا تمہارا ذرا سا بھی کوئی لینا دینا، کوئی واسطہ ایسے لوگوں سے نہیں جنہوں نے فرقے بنا لیے۔ اتنی سخت چیز ہے فرقے، کہ فرقے جو ہیں اگر رسول کا کوئی واسطہ نہیں بچے تو ایمان کہاں ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے فائنل آخری طور پر پیشنٹ کے پاس سے اٹھ کر چلا جائے کہ بس میرا کام ختم، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر اس پیشنٹ کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ ایسے ہی رسول سے جب کہہ دیا کہ تم اٹھ جاؤ ان کے پاس سے، تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، تو پھر ان لوگوں کے اندر ایمان بچے گا؟ تو کہا فرقے والوں میں ایمان نہیں ہوتا۔ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے، تمہارا ان سے کسی طرح کا کوئی واسطہ نہیں، لست منہم فی شیء، کسی معاملے میں کچھ تمہارا لینا دینا نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑو، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، وہ جو کچھ کرتے تھے ان کو پھر بتا دیا جائے گا کہ کیسے عمل کرتے تھے۔ یہ دیکھیے فرقوں کے سلسلے میں ایک جگہ اور اتنی سخت بات کہی ہے، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت 31-32، دو آیتیں، ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ میں نے بات کر لیا اور باقی پوری آیتیں دوسری۔ ولا تکونوا من المشرکین، تم ان مشرکین میں سے مت ہو جانا، من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے تھے۔ تم شرک کا ہے اسے، یہ تم جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے تھے، تم ان مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہ میں بٹ گئے تھے، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر ایک اپنے معاملے میں مست تھا کہ بس ہماری بات ٹھیک ہے باقی سب کی غلط ہے، مست ہیں، تو سب اپنی اپنی اس کے اندر مست تھے، جس نے جو فرقہ بنا لیا تھا کہ صرف ہمارا ٹھیک ہے۔ یہ بنتے اس کا یہ دیکھیے کہ یہ جو ہے کتنی خطرناک چیز ہے۔ ایک مثال اور قرآن سے فرقے ہونا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 20-94، میں اس سے پہلے کا بتا دوں، کنٹیکس بتا دوں۔ حضرت موسیٰ کو طور پہاڑ پر بلایا گیا، وہاں پر وحی نازل ہوئی، وہاں سے جب 40 دن کے لیے وہاں پر رکے تھے، وہاں سے جب آئے قوم کی طرف تو انہوں نے وہ بچڑا وچڑا بنا لیا تھا اور اس کو پوجا کرنے لگے تھے بنی اسرائیل۔ اس درمیان میں حضرت ہارون کو چھوڑ گئے تھے، اب حضرت موسیٰ کے بھائی تھے اور نبی بھی تھے، ان کو چھوڑ گئے تھے نگرانی کے لیے، اور یہاں پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگے تھے۔ حضرت موسیٰ کے انڈر میں تھے نبی، حالانکہ بڑے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ نے آ کر ڈانٹا کہ میں تمہیں اس لیے چھوڑ گیا تھا کہ تم یہ ہونے دو یہاں پر، اور تم روک نہیں سکے ان لوگوں کو شرک کرنے سے۔ ان کا جواب سنیے جو قرآن نے، اور پھر قرآن نے جواب ان کی ویریفائی کرنے کے لیے، تائید کرنے کے لیے دیا ہے، اور حضرت موسیٰ پھر سیٹسفائیڈ ہو گئے اس جواب سے۔ قال یا ابن امہ، اے میرے باپ کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، یہ میری داڑھی بال کو پکڑ کے مت کھینچو، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، مجھے ڈر یہ تھا کہ تم آ کر مجھ سے یہ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں فرقے بنا دیے، تقول فرقت بین بنی اسرائیل، اس میں ہر ایک میری بات مانتا نہیں، جتنا کنٹرول آپ کا ہے اتنا میرا نہیں تھا۔ اب میں اس میں اگر زور دیتا اور ان کو سزا دینے کی کوشش کرتا، انہیں روکنے کی کوشش کرتا، تو یہاں پر فرقے بن جاتے،
پھر وہ آپ سے بھی نہیں سنبھلتے آپ کے آنے کے بعد. اب یہ جگہ جگہ ان کا ریکارڈ رہا کہ نافرمانی کرتے تھے, پھر حضرت موسیٰ آتے تھے, حضرت موسیٰ ان کو ڈانٹتے تھے, جو سزا دیتے تھے سزا بھی قبول کر لیتے تھے, سزائیں جو دی جاتی تھیں. پوری توریت کی ہسٹری کے اندر بڑی لمبی چلی آ رہی بنی اسرائیل کی. کہا کہ پھر یہ جب فرقے بن جاتے تو پھر یہ آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں رہتے. تو میں نے اس کو زیادہ پسند کیا اس کے مقابلے میں, اور آپ یہ کہتے کہ تم نے میرا انتظار کیا ہوتا, یہ دخل نہیں دیا ہوتا اتنا کہ ان کو اس سے روکنے کا. میں کہا کہ میں روکنے کی کوشش کرتا, یہاں فرقے بن جاتے, اور پھر آپ آ کے کہتے میرا ویٹ تو کیا ہوتا, تو ذرا گڑبڑ ہو گئی, آپ سنبھال لیں گے. تو یہ اتنی چیز کے شرک تک ہونے دیا انہوں نے, کچھ دنوں ہونے دیا کہ حضرت موسیٰ آ کے ٹھیک کر لیں گے انہیں, لیکن فرقے نہیں بن جائیں. فرقے بن جائیں گے تو پھر انہیں وہ بھی نہیں روک پائیں گے. تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے. اس سے آگے کی جیسے قرآن نے ڈسکرائب ایسے کیا ہے. فرقے ہوتے کیا ہیں, یعنی ریزن کیا ہے, کیسے بنے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, یہ سورہ اعراف کی آیت ہے. جب میں نے اس کے دیے کہ کیسے تم اس کی اتباع کرنا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہوا ہے, اس کی اتباع کرنا, پیروی کرنا. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اس سے ہٹ کر کوئی اولیاء نہیں ہونے چاہیے, پھر ان کی اتباع مت کرنا جو اس سے ہٹ گئے ہوں. اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, ہم نے اولیاء کس کو بنایا, ان کی باتوں کے اوپر قرآن کی آیتوں کو منسوخ کیا, یعنی ان کے اوپر. ایک گروہ وہ ہے جو بہت عظیم تھے, بہت بڑے تھے, انہوں نے بڑی محنت کی, انسان تھے, امام بخاری ہو, امام مسلم ہو, ان کی چیزیں ہم تک بہت سی انہوں نے پہنچائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں پر غلطی نہ ہوئی ہو. اب ایک گروپ یہ ہے جو کہتا ہے کہ کافر ہو جائے گا فوراً اگر اس کی ایک بھی کسی جو اس میں لکھی ہوئی چیز اس کا انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ غلط ہے, اس لیے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے, تو وہ کافر ہو جائے گا. اب قرآن کے خلاف ہے تو قرآن کی آیت کینسل ہو جائے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھروسہ نہیں, یہ امام بخاری پہ بھروسہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں ایک بھی آیت کو ہی نہیں کہا کہ یہ کوئی بات ایسی کہ قرآن کی فلاں آیت اب کینسل ہو گئی, اب میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ویسا تم کرنا. تو یہ اولیاء بنانا ان کو ہے, یہ اولیاء بنانا ان کو ہے. پھر وہ گروہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے امام جو کچھ کہہ رہے ہیں چاہے غلطی بھی ہو تب بھی اس پر چلنا. اس درجے تک کی بات ہے کہ یہاں پر وہ کتاب ہے آسان فقہ, اس کے جو میں نام نہیں لے رہا اس کے, جنہوں نے مرتب کی, بہت بڑے فقیہ تھے اپنے وقت کے, ابھی حال میں ہی بہت بڑے فقیہ یہاں ہندوستان کے. اب انہوں نے لکھا کہ یہ جو مسئلہ ہے مفقود الخبر کا, کہ کسی عورت کا کہ اگر شوہر لاپتہ ہو جائے اور پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں گیا, تو وہ عورت کتنے سال انتظار کرے. تو اب حنفی مسلک کہتا ہے, امام حنیفہ کا قول دیا جاتا ہے کہ وہ 90 سال اور انتظار کرے. امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ 60 سال اور انتظار کرے, اس کے بعد اگلا نکاح کر سکتی ہے. تو اب انہوں نے یہ کہا, انہوں نے اس میں لکھا, اب اسے سن کر بچے بھی ہنس دیتے ہیں, اور اسے سمجھ لیے گا کہ امام صاحب نے, امام حنیفہ نے اگر یہ کہا تھا اور جو کچھ کہا تھا تو انہوں نے انٹینشنلی کہا تھا. وہ جینیس تھے, وہ ایسا نہیں تھے کہ جس کو سن کے بچے بھی ہنس دیں, پھر بھی کہا تھا. اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس دور میں, ان کا خیال یہ تھا کہ اس دور میں اس کی کوئی بہت ان کے اپنے نزدیک سامنے نہیں تھی. دوسرے بھی اور جو فقہاء ہیں وہ کوئی دلیل نہیں رکھتے, جو کچھ بتائیں گے ہو سکتا ہے خلاف ہو جائے دین کے. تو جب یہ کلیئر نہیں تھا تو انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی کسی عورت سے کہ جو عمل میں ہی نہیں آ سکے, بات ختم ہو گئی. اب وہ دین کا مسئلہ بن گیا, آ گیا کہ امام صاحب نے یہ فرمایا 90 سال تک وہ انتظار کرے. امام شافعی نے پھر 60 سال کی بات کہہ دی. تو اب وہ ناممکن ہے, ہر ایک ہنستا ہے اس کے اوپر. تو پھر اس کے بعد امام مالک نے 4 سال کی بات کہی. اب یہ بڑا فرق ہو گیا دونوں کے اندر. اس 4 سال کی بھی کیا دلیل ہے جانے دیجیے. ابھی قرآن کچھ اور کہہ رہا ہو, قرآن سے بہت واضح طور پر میں نے بتایا بھی آپ کو کہ کیا ہے اس کا فیصلہ. بہرحال اس وقت نہیں مل سکا, چیزیں قرآن کی کھلتی چلی جائیں گی قیامت تک, آخری بات ہر ایک پر کھل نہیں گئی. انہوں نے لکھا, یہ آسان فقہ کے جو فقیہ اپنے دور کے بڑے فقیر تھے ابھی کچھ عرصے پہلے, اس میں انہوں نے لکھا اس مسئلے میں کہ اس زمانے میں ایک ورڈ وہ نہیں ہے کوئی رٹا ہوا, اس زمانے میں اصل میں بات تو ہمارے امام صاحب کی ٹھیک ہے, ورڈ ہے ہمارے امام صاحب, اصل میں بات تو ہمارے ہی امام صاحب کی ٹھیک ہے کہ 90 سال کے بعد اس کو اگلا نکاح کرنا چاہیے. یعنی اگر 40 سال کی تھی وہ اور اس کے ہسبینڈ جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا, مفقود الخبر ہو گیا, تو اب جب وہ 130 سال کی ہو جائے تو اگلا نکاح کر سکتی ہے, اس سے پہلے نہیں. بات تو ہمارے امام صاحب کی ٹھیک ہے. اب جب اس سے شروع کر رہے ہیں, لیکن اس زمانے میں لوگوں کا ایمان کمزور ہو گیا ہے, اس لیے اس مسئلے میں ہم مالکی فقہ سے فیصلہ کریں گے. اس لیے کریں گے کہ ایمان کمزور ہو گیا ہے لوگوں کا, ورنہ بات انہی کی ٹھیک تھی, ہمارے امام صاحب کی. جب باتیں اس جگہ آ جائیں
کہ بات ہمارے امام صاحب کی ہی ٹھیک تھی، اور اصل میں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے انٹینشنلی کہا تھا حضرت امام حنیفہ نے، اور وہ بیوقوف نہیں تھے، وہ جینیس تھے، لیکن ایک کیس میں جہاں پر وہ اپنے کا ذہن فیصلہ نہیں کر رہا تھا، وہ سوچتے کہ میں منع کر دوں گا، مجھے نہیں معلوم، تو جائے گی دوسروں کے پاس اور کوئی غلط فیصلہ ہو جائے، تو اس لیے انہوں نے ایک ایسی بات کیا کہ اسے روک دیا تھا، یہ میرا اپنا گمان ہے۔ تو اب جب یہ کہا جائے کہ نہیں بات تو انہی کی ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جب لوگوں کے ایمان کمزور ہو گئے ہیں، جب بات انہی کی ٹھیک تھی تو آپ بدکاری کی اجازت دے رہے ہیں 4 سال بعد اس کو نکاح کرنے کی۔ اگر بات یہی ٹھیک تھی کہ 90 سال بعد نکاح کریں اور آپ 4 سال کے بعد اجازت دیے دے رہے ہیں، تو پھر یہ بدکاری ہے، اسے زنا کروا رہے ہیں آپ، اور یہ نہیں محسوس کرتے کہ یہ ہمارے الفاظ کہاں جا رہے ہیں۔ اتنی سی بات نہیں لکھی ہوتی کہ اس مسئلے میں ہم امام مالک ہی کی پیروی کرتے ہیں، بات ختم ہو گئی تھی۔ تو یہ ہے وہ سٹیج کہ جس پر تشدد یہ ہے کہ نہیں ہے، ان کو اولیاء بنا دیا اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے کلام کو چھوڑ کر یا چھوڑ کر ان سے ہٹ کر، یہ کہ اب ہر قیمت پر انہی کی بات صحیح ہے کسی ایک شخصیت کی۔ قلیلا ما تذکرون، تم ہدایت کب قبول کرتے ہو؟ اتباع اس کی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر اترا ہے یا نازل ہوا ہے۔ جب اس سے الگ ہٹو گے تو پھر یہ الگ الگ سبل ہوں گی، وہ صراط مستقیم جو ہے وہ نہیں رہے گی، اس کو چھوڑ کر۔ اب اس کی تشریح کے اندر، اس کے عمل کے میں تو پھر بہت سی چیزیں آئیں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تم بہت سے الگ دور میں نفاذ اپنا سمجھتے چلے جاؤ گے۔ دیکھیے فرقے بنتے کیوں ہیں، یا پھر وہی بات ہے، یہ دوسرے انداز میں ہے، یہ سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان لانے والو تقوی ویسا اختیار کرو جیسا اس کا حق ہے، اور دیکھو ایسی حالت میں موت نہیں آئے کہ تم مسلم نہیں تھے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر جمیعاً اجتماعی طور پر مضبوطی سے پکڑنا، ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹنا۔ تو پھر جب تک اس کو اجتماعی طور پر نہیں پکڑو گے، اس کو پہلا نمبر نہیں دو گے، اس کو فائنل اتھارٹی نہیں مانو گے، تو قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کتنے کافر کہتے ہو؟ کافر تو وہ ہیں جو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اسے فائنل اتھارٹی نہیں بناتے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو سب مل کر ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹنا، اور اس سے آگے اور کلیئر ہوتا ہے، جب اس سے ہٹیں گے تو فرقے بنیں گے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو پہلے تم آپس میں تمہارے اندر دشمنیاں تھیں، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کی نعمت سے اخوان، بھائی ہو گئے۔ تو جب یہ بھائی کی اسپرٹ ختم ہو جائے تو فرقے ہوتے ہیں۔ اس وقت تک مسلک کہہ سکتے ہیں آپ جب تک بھائی کی اسپرٹ ہے، ہاں ہمارا بعض مسائل میں اختلاف ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے، اور اگر منہ سے جھاگ نکلنے لگے، اگر ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگنے لگے، اگر دشمنیوں کے انداز آ جائیں تو پھر وہ فرقے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ اس کے ذریعے تمہارے قلوب کو جوڑا تھا، تم اخوان ہو گئے تھے، اس سے جو اللہ کی رسی وغیرہ مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو اخوان رہو گے۔ تو جب یہ اخوان کی، بھائی کی اسپرٹ ختم ہو جائے کہ میرا، چاہے ہمارے جتنے ڈفرینسز ہیں لیکن میرا بھائی ہے، تو یہ اسپرٹ اگر ختم ہو گئی، جہاں بھائی نہیں بچا ہوا، جہاں وہ غیر ہو گیا، جہاں دشمنی آ گئی، تو وہ جگہ جو ہے وہ پھر مسلک نہیں ہوں گے، پھر وہ فرقے ہوں گے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسے ہم فرقے کہیں اور کسے مسلک کہیں، میں کسی پر انگلی نہیں رکھ رہا، لیکن قرآن نے ان چیزوں کو کلیئر کیا ہے، بشرطے کہ اس کو اس روشنی میں ایسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی صورت کے ایک آیت اور چھوڑ کر پھر یہ کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تمہارے پاس کلیئر دلیلیں آ گئیں، اس کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے فرقوں میں بٹ جاؤ اور اختلاف کر بیٹھو آپس میں، ایسا اختلاف جو فرقوں میں بٹ جائے، یہ بینات کلیئر دلیلیں آنے کے بعد وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ان لوگوں کے لیے بہت زبردست بڑا عذاب ہے، اور اس عذاب میں پھنستے جا رہے ہیں لگاتار یہاں دنیا میں۔ اب اس کے بعد ایک حدیث آپ جو ہمیں حدیث کے نام سے ملتی ہے اسے سنیں آپ، اسے جھوٹی حدیث، یہ جھوٹی روایت ہے جو آئی جگہ جگہ، میں بہت سی چیزوں کو جھوٹی کہہ دیتا ہوں، کس وجہ سے میں ثابت کروں گا کس وجہ سے، اور کتنی چیزیں ہم وہاں سے لیتے ہیں اس پر ہم عمل کرتے ہیں جو یقیناً سچی ہیں، جو قرآن سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، قرآن کا ایکسپلینیشن ہے، لیکن ہم کتنی چیزوں کو ہمیں فوراً یعنی اسے دیکھیں، ذرا سا غور تو کریں نا، اس طرح کی ایک لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، اس سے ملتی جلتی یہ کئی روایتیں ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر یہودیوں کے 72 فرقے ہوں گے، 71 ہوں گے، عیسائیوں کے 72 فرقے ہوں گے، اور مسلمانوں کے 73 ہو جائیں گے، اس میں سے ایک فرقہ ناجیہ ہوگا، ایک کی نجات ہوگی، باقی مسلمانوں کے 73 فرقوں میں سے 72 جہنمی ہوں گے۔ اب میں نے یہ 2 حدیثیں دی ہیں، ایک ابو داؤد کی ہے یہ کہ بے شک اہل کتاب اپنے دین میں 72 فرقوں میں بٹ گئے، سیکٹس میں، یہ امت 73 فرقوں یا سیکٹس میں بٹ جائے گی، یہ سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک فرقے کے، یہی فرقہ الجماعت ہے۔ اب ہر ایک دعویٰ یہ کر رہا ہے ہمارا ہے وہ الجماعت والا فرقہ، باقی سب یہ جہنمی ہیں جتنے بھی ہیں، اب ہر ایک کا دعویٰ اپنی جگہ پہ، یہ جتنے بھی فرقے ہیں،
اس کے بعد پھر یہی حدیث سے ملتی جلتی دوسری کئی جگہ سے آئی ہے. یہ بنی اسرائیل جو ہے تفرقت، یہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بے شک بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک کے سوا سب فرقے جہنم میں ہوں گے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہہ کے چلے گئے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. ہر ایک یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارا وہ ہے جس پر وہ حضور اور حضور کے صحابہ تھے، اور باقی سب جو ہیں وہ گمراہ و جہنمی ہیں. تو اب یہ تو پہلی بات، جب فرقے کو قرآن نے اتنے واضح طور پر یہ کہہ دیا صاف الفاظ کے اندر کہ فرقے شرک ہیں، شرک سے بدتر ہیں، کوئی واسطہ ان لوگوں سے نہیں جنہوں نے فرقے بنا لیے، تو کوئی اس کو فرقہ قرآن نہیں کہہ سکتا، اس کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرقہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک فرقہ جو ہے وہ جنت والوں کا ہوگا. ارے فرقے تو سارے جہنمی اگر فرقے بنے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، پہلی بات. اب آپ کو پھر میں اسے میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہودیوں کے 71 فرقے، عیسائیوں کے 72، مسلمانوں کے 73، 73. جب کوئی چیز اس پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کے لیے کوئی بات کہی تو آگے کے لیے کہی تھی نا، اس وقت تو نہیں تھے. اب اگر کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور وہ آگے جا کے جھوٹی نکل جائے، حضور کی بات کہی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، انہوں نے یہ بات نہیں کہی تھی. یعنی یہ بہت بڑا پیمانہ ہے کسی چیز کو ہمیں جھٹلانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، اور انہوں نے کوئی بات کہی تھی کہتے ہیں ضعیف ہے، وہ پوری ہو گئی 1500 سال بعد وہ ویسے ہی پوری ہوئی جیسے فرمائی تھی. تو پھر وہ ضعیف نہیں تھی، جھوٹی نہیں تھی، وہ سچ تھی. یہ بہت بڑا پیمانہ ہونا چاہیے. آپ ذرا سا دیکھیے عیسائیوں کے فرقے. بھائی یہ لاسٹ میں نے آج وقت زیادہ لے لیا ورنہ یہ ٹاپک ادھورا رہ جاتا. یہ میں نے آپ جگہ سے آپ نکال لیجیے، خوب گوگل کر لیجیے، میں نے کچھ ویب سائٹس کے حوالے سے دیا. آپ سن 2000 کے اندر یہ ورلڈ کرسچن انسائکلوپیڈیا نے جو فرقے گنے عیسائیوں کے، وہاں ڈینومینیشنز کہلاتے ہیں فرقے، اور ان کے آپس میں بڑا ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے، زبردست نفرت تک کا ہوتا ہے، مخالفت کا ہوتا ہے. تو فرقے ہیں. 2001 کے اندر ورلڈ کرسچن انسائکلوپیڈیا جو ہے اس نے 33,830 فرقے انہوں نے کاؤنٹ کر کے بتائے تھے. یہ بات ہے 2001 کی. 2008 کے اندر میں نے اس کے سب ریفرنس دیا ہے کون سی چیز کہاں سے لی ہے. دس از کہ دیٹ از 500 فرقے تو گنے گئے تھے سن 1800 میں، اس کے بعد اتنی تیزی سے بڑھے کہ 39,000 جو ہے وہ 2008 میں ہوئے. 39,000 فرقے جو ہے 2001 میں کتنے 33,800، 2008 میں کتنے ہو گئے 39,000. پھر 2012 میں 43,000 کرسچن ڈینومینیشن ورلڈ وائڈ 2012 کے اندر. اور پھر 2025 کی پریڈکشن ہے یہ خالی کہ اگر یہی رفتار رہتی ہے تو ایکسپیکٹڈ ٹو گرو 55,000 بائی 2025. 2025 تک 55,000 ہو جائیں گے. اور پھر 2021 کا ایک یہ کہ 2021 میں جو گلوبلی فرقے جو تھے ان کے رفلی ایک گنتی کے ساتھ میں 45,000 تھے. تو ان کے فرقے جو ہیں اس وقت رفلی یہ مان لیے 50,000 ہیں عیسائیوں کے، 50,000 اس وقت ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے 72 ہوں گے، 72 ہوں گے. تو یہ بات کہنا کہ 72 ہوں گے، یہ اگر ان کی بات آگے جانے کے بعد اگر کسی کہیں ہوئی مستقبل میں کہہ دے غلط نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے رسول تھے، تو یہ بات انہوں نے جو ان کی کہی ہوئی بات نہیں تھی، ان کے نام سے چل رہی ہے. تو جھوٹی تو اس بات کے اوپر ہو گئی، اس فیکٹس کے اوپر ہو گئی وہ پوری. اس فیکٹ پہ اپنی جگہ کہ فرقہ کوئی جنتی نہیں ہو سکتا، سب جہنم. کتاب ایک فرقہ بچا لیا جائے گا. کیسے بنیں گے؟ اصل صراط مستقیم کو چھوڑ کر بنیں گے. تو تم اس صراط مستقیم پر رہنا. قرآن کہا کہ تم اوروں کو اولیاء مت بنا لینا، اس سے ہٹ کر اللہ سے، اس سے ہٹ کر قرآن سے ٹکراتی ہوئی کوئی چیز نہیں ہوگی. فائنل اتھارٹی وہ رہے گا. یہ نہیں کہ آپ حدیث کو نہ مانیں، یہ نہیں کہ آپ فقہ کو نہ مانیں، لیکن جس جگہ جانے کے بعد یہ آ جائے کہ ہمارے امام صاحب کا تو یہ قول ہے تو یہ حدیث بھی رد اور یہ قرآن کی آیت بھی رد. جس جگہ جا کر یہ آ جائے کہ یہ صاحب امام بخاری نے کہہ دی فلاں، کس نے لکھ دی فلاں بات کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور اس سے قرآن کی آیتیں کینسل ہو گئی، تو یہ ان کو اولیاء بنانا ہے اللہ سے ہٹ کر. قرآن کا ایک شوشہ کینسل نہیں ہوا، ایک شوشہ منسوخ نہیں ہوا اللہ کے کلام کا. ویسے جو نازل ہوا تھا وہاں سے لے کے یہاں تک اس کو فائنل اتھارٹی اور حکم بناؤ گے. اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر تو ان چیزوں کو رکھ سکتے ہو جو سنت اور حدیثوں سے ملی، اور تیسرے نمبر کے اوپر ان کا جن کی بڑی خدمات ہیں ان کا غور و فکر فقہ کا، اور یہ تیسرے نمبر پر آئے گا. یہ پرائرٹیز جب ختم ہوں گی تو پھر فرقے بنے گے. ہم
سورہ الانعام کی 6 سورت کی آیت نمبر 159 تک پہنچے. پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو 160 سے 160 سے بس اب آخری چند آیات رہ گئیں. 165 کل ہیں 165 سورہ انعام کے اندر. تو آخری 6 آیات جو ہے انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی. سبحان ربک